میں جب ختیجہ کے گھر سے ہو کر آئی تو میں ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ میرے بچوں میں تمیز تہذیب کی کمی کی وجہ میری امی ہے۔ ختیجہ کے بچے کس قدر مہذب اور شائستہ تھے۔ پارٹی میں مجال ہے کہ دونوں ڈرائنگ روم کے اندر آئے ہوں۔ ندیدوں کی طرح اشیاء خورد و نوش جنہیں سنیکس کہتے ہیں اٹھایا ہو، لاؤنج میں اونچی آواز میں پلے اسٹیشن لگا کر ڈریگن بولزی کا ہنگامہ برپا کیا ہو، اور اس کی وجہ مجھے خود ختیجہ نے بتائی کہ میرے بچوں کی تربیت میں زیادہ تر میری مدر کا ہاتھ ہے۔ پچھلی لین میں نانا نانی رہتے ہیں، اکثر وہ دن کے وقت میرے گھر آ جاتی ہیں، بچوں کو انہوں نے ہی سنبھالا ہے۔ جبھی تو ختیجہ نے اب ایک انگلش میڈیم اسکول میں جاب کر لی تھی۔ بقول ختیجہ کے میرے دونوں بچوں کو قرآن پاک نماز انہوں نے ہی سکھائی، اور موجودہ حالات میں بچیوں کو اتنی بے فکری کے ساتھ کسی قاری کے ساتھ اکیلا پڑھنے میں بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ امی میری پرانے وقتوں کی BA پاس ہے، بچوں کو ہوم ورک بھی وہی کرواتی ہیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں میری بیٹی بہت ہی نکمی تھی، مگر امی نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا کھلا کر اتنا صحت مند کر دیا ہے، میری نظروں کے سامنے موٹی تازی مونا گھوم گئی۔ کبھی نوڈلز بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی چائنیز رائس۔ مجھے تو بچوں کی نت نئی فرمائشیں پوری کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، مگر میری امی کی تو میرے بچوں میں جان ہے، جو وہ کہتے ہیں پورا کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ مگر ایک بات ہے کہ اسٹڈیز اور مینرز کے معاملے میں بہت سختی کرتی ہیں، اور میرے بچے بھی مجھ سے اور ہارون سے زیادہ امی کا کہا مانتے ہیں۔ امی کو منوانے کا فن آتا ہے، کہانیاں قصوں سے بچوں کی باتوں ہی باتوں میں تربیت کرتی جاتی ہیں۔ اگر کبھی رات کو رک جائیں تو بچے سوتے بھی امی کے پاس ہی ہیں۔ لیکن ایک بڑی مصیبت ہے، جب کبھی امی بڑی آپا کے پاس دوسرے شہر جاتی ہیں تب مجھے بہت مشکل ہوتی ہے۔ امی نے بچوں کے ساتھ ساتھ میری عادت بھی بگاڑ دی ہے۔ ختیجہ کا امی نامہ ختم ہوا تو مجھے ایک دم اپنی امی پر غصہ آنے لگا۔ اس شہر میں چند منٹوں کی ڈرائیو پر میرا مائکہ ہے۔ کتنی بار کہا امی سے کبھی میری طرف بھی آ جایا کریں۔ بیٹا اگر تم مل کر چلی جاتی ہو، ہم تمہاری طرف آ کر کیوں رہیں؟ میری امی جو ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، میں کیسے ان سے جیت سکتی تھی؟ ختیجہ کی باتوں سے میرے اندر اتنا احساس کمتری بھرا کہ میں نے سوچا اس بار میں امی کو کسی دلیل پر آنے ہی نہیں دوں گی۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ اور ڈیڈی میرے پاس آ کر رہیں۔ بھائی تم اپنے ڈیڈی سے خود پوچھ لو۔ امی نے ریڈر ڈائجسٹ اپنے آگے کر لیا۔ ڈیڈی آپ دونوں میرے گھر آ رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے بس، میں حتمی انداز میں بولی۔ کیوں بھائی، آج ہٹلر کیوں بنی ہوئی ہو تم؟ ڈیڈی بوکھلا کر بولے۔ ڈیڈی میرا بھی دل چاہتا ہے میرے بچوں کے نانا نانی ان کے پاس آ کر رہیں، جیسے ہمارے بچپن میں ہمارے نانا نانی دادا دادی آ کر رہا کرتے تھے۔ یاد ہے آپ کو کس قدر مزہ آتا تھا؟ بھائی وہ فارغ لوگ تھے، ہم دونوں کی اپنی اپنی مصروفیت ہے، تمہاری امی کا سوشل ورک اور میرا کلب کے کمٹمنٹ، اور تم یوں کیوں نہیں کرتی کہ بچوں کی چھٹیوں میں انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ ڈیڈی نے وہ حل تجویز کیا جو میرے دونوں بچوں کو سخت ناپسند تھا۔ پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں 3 دن کے لیے ان دونوں کو بھیجا تھا۔ اگلے ہی دن علی کا فون آ گیا۔ مما ہم نے گھر آنا ہے، علی روحان سی آواز سے بولا۔ مگر بیٹا ہوا کیا ہے؟ میں تو بے حد گھبرا گئی تھی۔ مما ہم دونوں یہاں بہت بور ہو رہے ہیں، نانا جان صبح سے کہیں چلے گئے ہیں، نانی جان کے ڈرائنگ روم میں میٹنگ ہو رہی ہے، نہ یہاں کوئی پلے اسٹیشن ہے، نہ کمپیوٹر، اور نہ ہی پلے گراؤنڈ، اور اوپر سے نانی جان کے کوک نے آج دلیا پکایا ہے۔ یو نو مما آئی ہیٹ پورج۔ چاروں نہ چار اسی شام کو میں اور زبیر بچوں کو گھر لے آئے۔ اس بار میرے بے حد اصرار پر امی نے ویکنڈ میرے گھر گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ڈیڈی نے البتہ معذرت کر لی۔ دیکھو نا ثانیہ، اب عمر کے اس دور میں کہیں جا کر رہنا بہت مشکل ہے۔ اپنا گھر، اپنا بستر اور اپنی روٹین کی اس قدر عادت ہو جاتی ہے کہ تبدیلی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اس بات کی ہی بہت خوشی تھی کہ امی میرے گھر آ رہی ہیں۔ میرے بچوں کے پاس صرف نانا نانی کا ہی رشتہ تھا۔ زبیر کے پیرنٹس کا تو عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا۔
میری امی جو ریٹائرڈ پروفیسر تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بچوں کے اندر وہ اوصاف ضرور اجاگر کریں گی جو بزرگوں کی تربیت کا خاصہ ہوتے ہیں۔ گو کہ میرے بچے بہت بدتمیز یا شرارتی نہیں تھے، لیکن آج کل کے بچوں والی عام پریشانی، کھانے پینے میں نخرے، بات نہ ماننا، دیر کرنا، ضد کرنا، اپنی مرضی کے کپڑے پہننا، وقت بے وقت کارٹون، دودھ سے نفرت، پڑھائی کے وقت 100 طرح کے بہانے، ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گیمز کھیلنا۔ جانے یہ کیا زمانہ آ گیا تھا، میں سر پیٹتی ہی رہ جاتی مگر بچوں کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ بقول ختیجہ، آج کل کا وقت ہی بے برکتی کا ہے۔ پہلے بزرگ ساتھ دیا کرتے تھے، ان کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی تھی اور ماحول پرانے وقت اور پرانے زمانے سے جڑا رہتا تھا۔ ہم لوگ کتنا بھی آگے جانے کی کوشش کیوں نہ کریں، وہ بزرگ تھے، کھینچ کر اپنے وقت کے قریب لے آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچے کے اندر بھی ٹھہراؤ اور دھیرج تھا۔ آج کل ہماری جیسی مائیں جو خود وقت کے ہاتھوں سہمی ہوئی ہیں اور وقت سے بہے چلی جا رہی ہیں، وہ بچوں کو کس طرح اس بہاؤ میں بہنے سے روک سکتی ہیں؟ یہ بزرگوں کا وجود ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے امی کا بستر بچوں کے کمرے میں لگوا دیا۔ بچوں، آج تم دونوں کوئی کمپیوٹر، کوئی ٹی وی نہیں دیکھو گے، بلکہ آج تمہاری نانی امی تمہیں کہانی سنائیں گی۔ میں نے 11 سالہ علی اور 12 سالہ علینا کو گویا خوشخبری سنائی اپنی طرف سے۔ میری امی جو اپنے بستر پر بیٹھ کر کولڈ کریم کا مساج کر رہی تھی، گھبرا کر بولی، بھائی کون سی کہانی؟ مجھے تو کوئی کہانی نہیں آتی۔ کمال ہے امی، آپ کو کوئی کہانی نہیں آتی؟ یاد ہے جب ہماری نانی اماں آتی تھی تو وہ ہمیں کتنی کہانیاں سناتی تھی؟ میں روٹھے انداز میں بولی۔ تو اس میں خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب تمہاری نانی اماں کو کہانیاں آتی تھیں تو ضروری تو نہیں کہ دنیا کی ہر نانی داستان گوئی کرتی ہو، امی بے نیازی سے بولی۔ اوفو امی، ختیجہ کی امی بھی اس کے بچوں کو اتنی سٹوریز سناتی ہیں، اس سے بچوں کے ذہن ان مشینوں سے ہٹ کر کچھ فریش ہو جاتے ہیں۔ ایسی کہانیاں بچوں کے کریٹیو سینس پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ تو یہ لوگ ہیری پوٹر وغیرہ نہیں پڑھتے کیوں علینا؟ امی نے ان دونوں سے پوچھا۔ صدف کے بچے تو ہیری پوٹرز ہی پڑھتے ہیں۔ نانی جان، ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو ان کی موویز دیکھ رکھی ہیں، علینا مزے سے بولی۔ امی، میں ہیری پوٹر وغیرہ کی بات نہیں کر رہی، میں الجھ کر بولی۔ مجھے تو بھائی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیا کر رہی ہو؟ ساری عمر میں نے کالج میں اسٹوڈنٹس کو اکنامکس پڑھایا ہے، قصے کہانیاں پڑھنے سننے کا نہ وقت ملا اور نہ ہی مجھے شوق تھا۔ اب تم چاہتی ہو کہ… امی مجھ سے زیادہ الجھ کر بولی۔ ماما کوئی بات نہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم آج ٹی وی کمپیوٹر کے بجائے کہانی پڑھیں تو اس میں نانی جان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں خود ہی اسٹوری بک پڑھ لیتے ہیں، کیوں علی؟ علینا نے میری مشکل کا بڑا اچھا حل نکال دیا اور بک شیلف میں سے ایک کتاب علی کو تھما دی اور ایک خود پکڑ لی۔ ثانیہ، تم سے تو تمہارے بچے زیادہ سمجھدار ہیں۔ امی نے میرے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے سر داں بھری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی نیوز ویک کا تازہ شمارہ اپنے سامنے کر لیا جو گھر سے لے کر آئی تھی پڑھنے کے لیے۔ علینا، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ فوراً دودھ پیو، وین آنے والی ہے۔ میں کچن سے زبیر کا ناشتہ اور امی کی چائے لے کر آئی تو تیسری بار بچوں کو سختی سے ڈانٹا۔ دونوں منہ بنا کر دودھ کے گلاس اپنے سامنے دھرے بیٹھے تھے۔ مما، مجھے دودھ پی کر الٹی آتی ہے۔ وین میں علینا روتا ہوا منہ بنا کر بولی۔ مما، مجھے اس دودھ میں سے اسمیل آتی ہے۔ علی نے اپنا دکھڑا رویا۔ فضول باتیں نہیں کرتے، چلو شاباش جلدی کرو۔ مما پلیز، مما پلیز، اب میں لگاؤں گی تھپڑ، اٹھاؤ گلاس۔ میں غصے سے دھاڑی۔ کچھ غصہ اس بات پر بھی تھا کہ امی کو میری اس مشکل کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، آرام سے چائے پی رہی تھی اور اخبار کا مطالعہ کرے جا رہی تھی۔ میرے دھاڑنے کا خاطر خواہ اثر ہوا اور دونوں نے اخبار کو اپنے چہرے سے ہٹایا۔ بھائی بچوں، کیوں مما کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ نرمی سے بولی۔ آنٹی، روز کی لڑائی ہے، کبھی ماں جیت جاتی ہے تو کبھی بچے، میں تو اس لڑائی کا خاموش تماشائی ہوں۔ زبیر مظلومیت سے بولے۔ امی، آپ ہی ان دونوں کو خود سمجھائیے، بتائیں کہ ان دونوں کے بھلے کے لیے کہتی ہوں، کتنا ضروری ہے دودھ ان کے لیے۔ لاؤ بھائی دکھاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے اس دودھ میں۔ امی نے اٹھ کر گلاس کو پکڑا۔ نانی جان، اس میں سے گندی اسمیل آتی ہے، علی نے دہائی دی۔ انہوں نے گلاس کو اٹھا کر ناک کے قریب کیا۔ ثانیہ،
بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی دودھ میں سے عجیب سی مہک آ رہی ہے۔ تم یوں کیوں نہیں کرتی، ان کو جوس لا دیا کرو، آج کل بازار میں اتنی اچھی کوالٹی کے جوسز وغیرہ ملتے ہیں۔ امی نے بڑا اعلیٰ حل تجویز کیا۔ زبیر جو خاموش تماشائی کی بنے ہوئے تھے آج بول ہی پڑے، علینا جلدی سے مما کا کہنا مانو، وین آنے والی ہے۔ شام کو علی میرے آگے بھاگ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے۔ نہیں، میں یہ نہیں پہنوں گا، مجھے برے لگتے ہیں یہ لائنوں والے کپڑے، یہ لڑکیوں والے کپڑے ہیں۔ کیوں نہیں پہنو گے؟ اگلے سال تک چھوٹے ہو جائیں گے، پتہ ہے کتنے مہنگے کپڑے ہیں، یوں پڑے پڑے بیکار کر دو گے۔ میں نے علی کو دبوچ کر زبردستی اس کی یونیفارم کی قمیض اتاری۔ نانی جان پلیز، مما پلیز، ابھی نہیں، مجھے نہیں پہننے۔ امی جو ٹی وی پر کرنٹ افیئرز کا پروگرام دیکھ رہی تھی، ٹی وی آف کر کے بولی، ثانیہ کیوں بچے کے ساتھ ضد کر رہی ہو، پہنا دو جو وہ کہتا ہے۔ دیکھا نانی جان صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے وہ جان سینا والے کپڑے پہننے ہیں۔ علی خوشی سے امی کے پہلو میں جا کر دبک گیا اور میں وہ لائنوں والی شرٹ پکڑے بیٹھی ہی رہ گئی۔ آج پھر مجھے مائیگرین کا اٹیک ہوا تھا اور دونوں بچے اکیلے ہوم ورک کر رہے تھے۔ مجھے بڑی امید تھی کہ امی ضرور دونوں کی ہیلپ کریں گی، مگر مجال ہے انہوں نے کوئی مدد کی ہو۔ بھئی آج کل کا سائنس اور میتھ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، اگر کچھ یاد کر کے سنانا ہے تو سنا دو، وہ اپنے نیلز کو فائل کرتے ہوئے بولی۔ مگر آج کل بچوں کی پڑھائی میں وہ رٹا لگا کر سنانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سو انہوں نے خود ہی جیسے ہوم ورک کر لیا۔ ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ بنا کر دیں۔ علی جو بھوک کا کچا تھا تیسری بار میرے کمرے میں آیا۔ جاؤ نانی جان سے کہو وہ رشیدہ کے ساتھ مل کر آپ کو کچھ بنا دیں گی۔ میں نے علی کو واپس بھیجا۔ کمال ہے، بچے بھوک سے بے چین ہیں، امی نے اتنا نہیں کیا کہ ان کو کچھ بنا ہی دیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری نانی اماں بڑے مزے کی پنجیری بناتی تھیں، سوجی، سونف اور بادام پستے ڈال کر۔ شاید امی نے بھی ان سے کچھ سیکھا ہو۔ میں مائیگرین کے اٹیک کو بھول کر اس خوش گمانی میں مبتلا ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی، لاؤنج سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں سر کو سنبھالتے ہوئے اٹھی، کمرے سے باہر نکلی تو پورے گھر میں سناٹا تھا، البتہ امی لاؤنج کے صوفے پر لیٹ کر کیلولا کر رہی تھی۔ کچن میں بھی خاموشی تھی۔ امی بچے کہاں ہیں؟ میں خاموشی سے گھبرا کر بولی۔ او ہاں، وہ کچھ کھانے کے لیے مانگ رہے تھے، میں نے 300 روپے دے کر دونوں کو رشیدہ کے ساتھ بازار بھیج دیا ہے، کچھ لے آؤ کھانے پینے کے لیے، وہ سوئی سوئی حالت میں بولی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ امی میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، میں نے امی کو تسلی دی۔ نہیں کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، امی خوش دلی سے بولی۔ زبیر کے آفس کا ڈنر تھا، سبھی لوگ انوائٹڈ تھے، اگر میں نہیں جاؤں گی تو اچھا نہیں لگے گا، میں شرمندگی سے صفائی دیتے ہوئے بولی۔ مجھے حقیقتاً اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ امی 3-4 روز کے لیے میری طرف آئی ہیں اور میں اتنے زیادہ ٹائم کے لیے ان کو چھوڑ کر ڈنر پر چلی جاؤں، اور وہ بھی بچوں کی ذمہ داری ڈال کر۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں جانتی ہوں، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ امی بچوں کو 9 بجے تک سلا دیجیے گا، اور ہاں کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے رشیدہ سے کہیے گا 2 گرم دودھ کے گلاسز ان کو دے دیں، اور ہاں دانت برش کرنے کا ضرور کہیے گا، علینا بہت سست ہے اس بارے میں۔ اور امی پلیز ٹی وی کمپیوٹر بالکل نہ لگانے دینا، پھر یہ دونوں صبح صحیح ٹائم پر اٹھتے نہیں ہیں اور رات کو جلدی سوتے نہیں ہیں۔ امی مسکراتے ہوئے میرا ہدایت نامہ سن رہی تھی۔ اور کچھ؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں بس، میں شرمندگی سے بول رہی تھی۔ دونوں بچے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے ایک نظر بچوں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ دونوں امی کے دائیں اور بائیں پہلو میں لیٹے بڑی دلچسپی سے کچھ سن رہے تھے۔ مجھے بے ساختہ اپنی امی پر پیار آ گیا۔ ہاں تو بھائی بچوں، ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ میری اماں جان یعنی کہ تمہاری ماما کی نانی اور تمہاری پر نانی یوں ہی کہانی شروع کرتی تھی، مجھے تو بس اتنا ہی یاد ہے۔ آگے کیا ہوا؟ بھائی بتاؤ، بادشاہ اوباما کی کہانی سننی ہے یا بادشاہ پیوٹن کی؟ بچے ہنس پڑے۔ ہاں تو چلو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کینیا کے ایک گاؤں، میں نے سر داں بھری اور مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ مڈ نائٹ کے قریب ہماری ڈنر سے واپسی ہوئی۔ زبیر تو سخت تھک گئے تھے، فوراً اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے بھی ہیلز اتاری اور بے آواز قدموں سے بچوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہیل کی آواز سے بچے اور امی کی نیند میں ڈسٹربنس ہو۔
بچوں کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی اور آوازیں آ رہی تھی. میں چونک سی گئی. اندر جھانکا. نانی جان ماؤس کو یہاں کلک کریں, یہاں پر. یہ کر دیا. ٹھیک ہے. امی جو نزدیک کی اینک لگائے کمپیوٹر کے میز کے سامنے بیٹھی تھی بہت جوش میں تھی. بالکل ٹھیک. اب آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بن گیا ہے, اس سے دوستیاں کر سکتی ہیں. چاہے تو صدف خالہ سے امریکہ میں چیٹ بھی کر لیں. علی نے اور انفارمیشنز دی. یہ دیکھیں آپ کو ایک فرینڈز ریکویسٹ آ بھی گئی. علینا نے امی کو متوجہ کیا. کیا کروں, بنا لوں دوست؟ امی دلچسپی سے بول رہی تھیں. بنا لے نانی جان. دونوں بچے بہت جوش میں تھے. بھائی یہ تو بڑا زبردست کام کیا ہے تم لوگوں نے میرے لیے. اور میں ہونک بنی دروازے کی چوکھٹ نانی نواسے اور نواسی کی کاروائی کو دیکھ رہی تھی. ختیجہ کیا نئے زمانے کے وقت کے بہاؤ میں صرف ہم لوگ اور بچے ہی بہتے ہیں؟ اس زمانے کے بزرگ نہیں, زمانہ سب پر ایک جیسا اثر انداز ہوتا ہے. زمانہ وقت بہت با اثر چیز ہے. اور تب مجھے پروین شاکر کا وہ شعر یاد آ گیا. جگنو کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. مگر دوسرے مصرے میں تھوڑی سی چینجز ہوں گی. بچے کی جگہ پر بزرگ. میں نے آہستگی سے بنا ڈسٹرب کیے دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی. اگر ہم اپنے وقت کے حساب سے اپنے آپ کو چینج نہ کریں تو لائف کا مزہ نہیں آتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ملوں گی آپ سے پھر ایک اور کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے بائے.